بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اپنے کیکٹس کے پلانٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یہ کیکٹس کے جو پلانٹ ہیں ان کے اوپر اس کے بیبی پلانٹ بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں، تو وہ اب نکال کے اس کو ٹرانسفر دوسری جگہ پہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ ساتھ ساتھ اس کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ ان کے بچے جو اس کے بیبی پلانٹ نکلتے ہیں، یہ دیکھیں اس کے اوپر ساتھ ہی اس کی روٹس بھی مار رہی ہیں۔ یہ بیبی پلانٹ نکالا ہے، یہ روٹس بھی اس کی بن گئی ہے۔ تو یہ اب میں یہ جو میرے پاس ہے نا سیڈنگ ٹرے، اس میں ان سب کو میں لگا رہا ہوں۔ بعد میں ذرا سے یہ بڑے ہو جائیں گے تو بعد میں ان کو میں گملوں میں شفٹ کر دوں گا۔ یہ ہر پودے کے ساتھ تقریباً یہ اپنے بچے، یہ جو موسم شروع ہوتا ہے جب بارش وغیرہ کا، تو اس میں یہ اپنے ساتھ ساتھ بیبی پلانٹ نکالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو ٹائم پہ اگر ٹرانسفر نہ کیا جائے تو ان کا جو مین پلانٹ ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور جو اوپر بیبی پلانٹ نکلے ہوتے ہیں وہ بھی گر کے نا خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کچی جگہ ہو، نیچے گراؤنڈ ہو، تو وہ یہ پھر وہاں پہ خود ہی اگ جاتے ہیں، وہاں پہ سروائیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا تو یہ روف ٹاپ پہ ہے، تو ظاہری بات ہے یہاں پہ ادھر ادھر ہو گئے تو پھر انہوں نے فرش کے اوپر گرو تو نہیں کرنا ہوتا، لیکن وہ میرے یہ پیس جو ہوتے ہیں وہ پھر ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو آپ کے پاس کیکٹس پلانٹ ہیں، اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں، مختلف قسم کے کیکٹس ہیں، بڑے بڑے خوبصورت اس کے اوپر جو ہے نا پھول لگتے ہیں۔ تو کبھی جو کیکٹس کے پلانٹ کے کام کرتے ہیں، جن کو اس کا شوق ہے، جو کیکٹس لور ہے، وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ان کے لیے ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار ان کے اوپر یہ پھول آتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کے ساتھ میں آپ کو یہ تصویر شیئر کر رہا ہوں۔ یہ اسی پودے کے اوپر یہ والا وائٹ پھول لگا تھا، بہت ہی پیارا پھول تھا۔ تو اب اس لیے اس کے بیبی پلانٹ نکال رہا ہوں کہ آگے سے پھر موسم آ رہا ہے تو یہ پھر اپنے جو ہے نا پھول وغیرہ نکال لیں۔ تو جب اگر میں اس کو نہ دھیان دوں، ان کے بیبی پلانٹ علیحدہ نہ کروں، تو یہ جو ہے نا پھول کی طرف نہیں جاتا، تو وہ یہ اسی طرح ان کو بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ اس کا وائٹ کلر کا پھول نکلا تھا، بڑا پیارا قسم کا، تو میں نے ویڈیو بھی اپنے چینل پہ اپلوڈ کی تھی، آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو کافی اچھا جو ہے نا خوبصورت اس کے کیکٹس کے جتنے بھی پھول نکلتے ہیں نا بہت ہی پیارے نکلتے ہیں، بہت ہی ان کے میرے خیال میں جن لوگوں کو فلاورنگ کا شوق ہے نا، جو کیکٹس کا پھول ہوتا ہے نا، جو انہوں نے دیکھے ہوئے ہیں، کیکٹس کے پھول کی طرح کا اگر اور کوئی پھول نہیں ہو سکتا۔ اس کی خوبصورتی، اس کے بڑا ہونا، کبھی آپ کو اتفاق ہو آپ کیکٹس کے پھول دیکھیں کہیں لگے ہوئے، تو آپ کو پتہ چلے کہ کیکٹس کے پھولوں کی کیوں تعریف کی جاتی ہے۔ پہلے تو یہ کیکٹس کے اوپر آتے ہی بہت لیٹ ہے، بہت لیٹ پلانٹ یہ لگتے ہیں، پلانٹ جو ہوتے ہیں، اور جب یہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر پھول جو ہے نا وہ بڑی لیٹ لگتے ہیں۔ تو اس کی اتنی کیئر کرنا جو ہے نا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیئر کے بارے میں اس کو یہ ہے کہ آپ ان کو لگا دیں، بے شک پانی بھی کم دیں، چھاؤں میں رکھیں پھر بھی چل جاتے ہیں، دھوپ میں رکھیں پھر بھی چل جاتے ہیں۔ یہ کوئی کسی قسم کا آپ کو جو ہے نا تکلیف یا تنگ نہیں کرتے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کو کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو میرا ہاتھ نہ لگے، تو میں یہ کینچی کی مدد سے یا کسی چٹکی کی مدد سے ان کو پکڑ کے تو شفٹ کر رہا ہوں۔ یہ اگر غلطی سے یا اس کے پاس سے بھی ہمارے ہاتھ گزر جائے نا، تو ہاتھوں کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے کانٹے وغیرہ لگ جاتے ہیں۔ تقریباً 3 دن جو ہے نا وہاں پہ خارش ہوتی رہتی ہے اور چبھن محسوس ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ اس کا خاص دھیان رکھنا ہوتا ہے
کہ کہیں پہ آپ کو یا تو آپ گلوز وغیرہ پہن کے کام کریں یا کسی شاپر کی مدد سے ہاتھ کے اوپر شاپر چڑھا لیں. ویسے ادروائز اگر آپ اس کے بغیر کام کریں گے تو پھر آپ کو بہت ہی احتیاط سے کام کرنا پڑے گا، کہیں آپ کا ہاتھ ان کے اوپر نہ لگ جائے. جب آپ محسوس کریں اگر آپ ان کو نہ بھی کوئی کام کرنا ہو نا تو ہم ادھر پانی دیتے ہیں یا ان کے پاس سے کوئی پودا اٹھاتے ہیں تو اسی وقت ہمارے ہاتھوں کے اوپر یہ لگ جاتے ہیں. یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے ہمارے ہاتھ کے اوپر اٹیک کر دیا. تو اتنے باریک باریک اس کے کانٹے ہاتھ کو لگتے ہیں کہ نظر بھی نہیں آتے، اور خارش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سارا دن اس کو جو ہے نا آپ محسوس کرتے رہتے ہو اور برداشت بھی نہیں ہوتی. اور بچوں کے لیے تو اور زیادہ یہ ہو جاتا ہے معاملہ. تو اس کا صرف آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اس کے ساتھ کام کریں، جب آپ نئے ہیں تو گلوز وغیرہ کے بغیر کام نہ کریں. گلوز آپ پاس رکھیں یا آپ شاپر پاس رکھیں، وہ ہاتھ کے اوپر چڑھا کے پھر پودوں کو پکڑیں. یہ جو میں آپ پکڑ کے یہ لگا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں میں نیچے اس کی نا جو روٹس ہے نا وہاں سے پکڑ رہا ہوں. اگر اوپر سے پکڑوں گا تو یہ مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ مجھے نقصان پہنچائے گا. تو یہ آپ نے ان کو جو ہے نا دھیان رکھنا ہے. تو کیئر کی اس کو اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ آپ پانی کتنا دینا ہے اور اس کو فرٹیلائزر کیا دینا ہے، اس کو کسی قسم کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ اس کو لگائیں. تو انڈور بھی آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں نے ان کو رکھا ہوا ہے، تو انڈور میں بھی یہ اچھے چل جاتے ہیں، پر ان کو میرے خیال میں 10-12 دن کے بعد اس کو ضرور ذرا کسی روشنی میں اس کو رکھا کریں، اس کو ہوا لگوایا کریں، باہر کی دھوپ لگا کریں. تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا پھر زیادہ پودا جو ہے نا اچھے طریقے سے سروائیو کرتا ہے. یہ دیکھیں آپ سیڈنگ پلانٹ میں میں نے سارے یہ جو ہے نا میں نے کیکٹس کے بیبی پلانٹ لگا دیے ہیں. کچھ دنوں کے بعد یہ جو ہے نا یہ سارے تقریباً علیحدہ علیحدہ سارے ہیں، مختلف ورائٹی ہے اس کی. یہ میں نے پہلے لگائے تھے، یہ رات کو بارش ہو گئی تھی تو اس کے اندر پانی کھڑا ہوا. یہ میں نے پہلے لگائے تھے، ان کے جو اب یہ تھوڑے سائز میں بڑے ہو گئے ہیں. یہ بہت سلو جو ہے نا گروتھ کرتے ہیں، تو یہ صبر آزما کام ہوتا ہے. اس کو آپ نے جب لگانا ہے تو یہ نہیں کہ یہ جلدی جلدی بہت بڑا بال بن جائے. تو اس کو آپ یہ دیکھیں میں نے یہ بھی بیبی پلانٹ چینج کیے تھے، ادھر یہ اب لگائے ہیں، اب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں. یہ چھوٹے فیڈر کے ڈھکن ہیں یا یہ سپرے جو ہوتا ہے مچھروں والا ان کے جو ڈھکن ہیں، تو اس کے اندر میں نے ان کو لگایا ہوا ہے. تو بڑے اچھے سے سروائیو کر رہے ہیں. یہ دیکھیں پوری ڈبیا میں یہ جو ہے نا کور ہو گیا. تو اس کے لیے کوئی اتنے بڑے پلانٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، بڑے گملے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ چھوٹے سے گملے میں بھی چل جاتا ہے اور اچھا لگتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے. یہ سارے میں نے چینج کیے تھے. تو یہ دیکھیں ان کی اب گروتھ ہو گئے، تو پہلے سے یہ ہیلتھی ہو گئے ہوئے ہیں اور بڑے ہو گئے. ابھی بھی ان کو کوئی نیا بڑا گملہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو اسی کے اندر ہی آپ اور 1-2 سال چلا سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس کے اندر ہی یہ میرے 4 انچ کے پارٹ کے اندر یہ لگا ہوا تھا، تو 4 انچ کے پارٹ کے اندر اس نے وہ پھول دیا ہے. تو اتنا پیارا پھول تھا. میں نے جب اس کی ویڈیو اپلوڈ کی، کچھ دوستوں کے مجھے میسیج بھی آئے اور کچھ نے اس کو لینے کی خواہش بھی ظاہر کی. یہ دیکھیں یہ ایک اور پلانٹ ہے، جیلی کیکٹس ہے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ بھی اس طرح کیکٹس کے پلانٹ لگانے کی شروع کریں گے، کوشش کریں گے. کیکٹس لور بہت کم لوگ ہیں کیونکہ وہ اس کے کانٹوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. تو جو بھی کیکٹس لور ہیں، کیکٹس کے پودے وغیرہ لگاتے ہیں، تو ان کو اس کی دیکھ بھال میں بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے. جب اس کا پھول نکلتا ہے تو ان کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے. تو آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. اس میں ورائٹی بہت زیادہ ہے، آپ جہاں جتنا مرضی اس میں آپ اپنا وسیع کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اس کے اندر بھی یہ کلی بن رہی ہے، یہ بھی اس کے اندر بھی یہ پھول لگے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.